بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، رزق حلال طلب کرنے کے متعلق کچھ دینی معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق کام کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی موٹی تازی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں۔ وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں ہے، نہ یہ بیچاری چل سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے۔ ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے۔ ان بزرگ نے اب یہ دل میں خیال کیا کہ اے اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگوں نے آگے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔
یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگوں نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنے رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما۔ اب تو مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں، یا پھر میری روح کو قبض کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ تو اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے، اور پھر جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کروں؟ تو ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں۔ وسائل کا وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے۔ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے، وہ انبیاء علیہم السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کے دین کے لیے محنت کریں۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی، تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے بغیر بھی لوگوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے۔
مگر اس کی رضا اس میں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں، اور یہ اسی کا حکم ہے کہ ہم مسلمان لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کریں، اس کی راہ میں مشقتیں جھیلیں، اور یوں اس کی بارگاہ عالی سے درجات رفیع حاصل کریں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔